آپ ایڈکشن میں تھے نا، تو اسی وجہ سے یو کیم اکراس سچ پیپل جو خود ایڈکشن میں تھے، کیونکہ آپ کی صحبت ہی وہ بن چکی ہوئی تھی، آپ کی سوشل ڈومین اتنی افیکٹ ہو چکی ہوئی تھی کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہی ان لوگوں کے ساتھ تھے جو خود نشہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں نے ہینڈل کرنا تھا اس چیز کو، اور آپ کے جو وہ فرینڈس تھے انہوں نے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. سو دیٹس وائی یو ہنگ آؤٹ ود دوز پیپل. تو اس حساب سے آپ کے لیے ریالٹی یہ ہے کہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایڈکشن میں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے. یہ وہ 1% ہے آف آل دا یوزرس، ناٹ دا ون ہو شو اپ ان ٹریٹمنٹ یا جو تھراپی کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں. دس از دیٹ 1% آف آل دا یوزرس. لائک اگر فار ایگزامپل 10 یوزرز ہیں ہمارے پاس، تو اس میں سے ایک بندہ ایڈکٹ ہوگا، 9 لوگ اس کے یوزرز ہوں گے. تو یہ بنتی ہے اس کی. ایک یوزر کو کبھی بھی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. دا فیکٹ کہ آپ کی فیملی کو یہ چیز ضروری لگی کہ آپ کا علاج کروانا ہے اس سے پہلے کہ کچھ اور غلط ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایڈکشن میں جا چکے ہوئے تھے. آپ کا خود کا ڈینائل شاید یہ ہوگا کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا. یہ ڈینائل ہے. دس از ڈینائل. پاسبل نہیں ہے. ایک دفعہ ایڈکشن آ جائے تو ایڈکشن سے واپس یوزر پہ ہم جا نہیں سکتے. یہ چیز تو واقعی میں اٹس ناٹ لاجکلی یا سائنٹیفکلی پاسبل کہ اب آپ ایک دفعہ ایڈکٹ بن گئے تو ایڈکٹ سے ہم یوزر پہ واپس پروگریس کر جائیں. ایک بندے کو جب ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو وہ واپس نارمل پہ نہیں جاتا، وہ ڈائبیٹک ہی رہتا ہے اپنی زندگی بھر کے لیے. جب بیماری ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر وہ رہتی ہے ہمارے ساتھ. یہ کرونک ڈیزیزز ایسی چلتی ہیں. کرونک بیماریوں کا مطلب ہی ہے دائمی ہے، لمبے عرصے تک چلنے والی، لانگ لاسٹنگ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنے جذبات کو پہچان سکیں کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم کیوں ایسے محسوس کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم دوسروں کے جذبات کو بھی پہچان سکیں کہ واٹ دے آر فیلنگ، وائی دے آر فیلنگ دیٹ وے. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو یہ دو مین پہلو جو ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ آئیں گے تو آگے اس کی مینجمنٹ آئے گی. یہ نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو اس کی مینجمنٹ بھی آگے نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلا تو تھا کہ سیلف ریکگنیشن کا یا سیلف اویئرنیس کا. یہ ہم ایموشنل ریگولیشن جب پڑھے تھے تب بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایموشنل ریگولیشن کا پہلا اسٹیپ از سیلف اویئرنیس وچ مینز ان اٹ سیلف ایموشنل انٹیلیجنس. سیلف اویئرنیس بیسکلی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ رائٹ ناؤ اس وقت اس سچویشن میں ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم کون سا ایموشن محسوس کر رہے ہیں. نوئنگ آر سیلفس، نوئنگ آر پیٹرنس. ایموشنل انٹیلیجنس اتنا براڈ ٹاپک ہے کہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے پوری دنیا پہ. تو ایموشنل انٹیلیجنس لیکن ایڈکٹس میں پایا جاتا ہے کہ کم ہوتی ہے، لیک کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ڈرگس کی وجہ سے ایمپتھی کم ہو جاتی ہے، احساس کم ہو جاتا ہے، اور بے حسی کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں کر رہی ہوتی اس طریقے سے. تو اس وجہ سے ایموشنل انٹیلیجنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کر کے. ایڈکٹس میں ای کیو کی کمی ہوتی ہے. آئی کیو بے تحاشا ہوتا ہے لیکن ای کیو کی کمی ہوتی ہے. ایموشنل کوشنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس، دیکھیں ایک آئی کیو ہوتا ہے نا، انٹیلیجنس کوشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بندہ بہت ذہین ہے، اور یہ اسمارٹ ہے، جو کام اس کو دیتے ہیں بڑے اچھے سے کرتا ہے، اس کا میتھس بہت تیز ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ انگلش میں بہت اچھا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ اور چیزوں میں بہت اچھا ہے. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، کہ اپنے جذبات کو سمجھنا، اپنے جذبات کو پورٹرے کرنا، اپنے جذبات کو لے کے اس سے جس طرح لوگوں سے مل رہے ہیں، جس طرح لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہوئے، ایموشنز کو سمجھتے ہوئے کرنا. یہ ای کیو ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہونا. موڈ ڈس آرڈرس اور ایڈکشن کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہی انٹیلیجنٹ لوگوں کی ہے، ذہین لوگوں کی بیماری ہے، کیونکہ اپنی ذہانت کا وہ ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو چکر دینے کے لیے اور اپنے نشے کرنے کے لیے، ٹو کنٹینیو دیٹ. سالوں سال گزر جاتے ہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں لگتا کہ کوئی نشہ استعمال کر رہا ہے، انٹل ون ڈے جب بہت زیادہ خرابی آ جاتی تو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ نشے میں پڑا. ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہوتی ہے تو وہ صحیح ڈیسیجنس نہیں لے رہے ہوتے. دیکھیں آپ کا دماغ نشے کرنے میں بہت چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے نا کہ نشہ ہم نے کہاں سے اسکور کرنا ہے، کس کے ساتھ جا کے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اوپر سے باسکٹ نیچے پھینکیں گے، اس میں ڈال دے گا اور ہم اوپر کر لیں گے، ایون دو گھر والوں نے بند کیا ہوا ہے ہمیں کمرے میں. یہ انٹیلیجنس کی نشانی نہیں ہے تو یہ کس کی نشانی ہے؟ دس از یور انٹیلیجنس. دیکھیں انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ اشارے کو توڑنے کے 10 طریقے ہونا تو ہم یہ کہیں گے کہ بندے کے پاس انٹیلیجنس ہے، کہ وہ سیدھا بھی جا رہا ہے، سائڈ سے بھی جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹرننگ کا اشارہ کھلا ہے، سیدھا نکل گیا، اس طرح کر رہا ہے، رائٹ. وزڈم کیا ہوگی؟ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اشارہ ہے، لا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، وہ وزڈم ہوگی اس ٹائم پہ. تو انٹیلیجنس تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے آپ لوگوں میں، وزڈم نہیں ہوتی ہے.
تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ڈم ہے کوئی. آپ سب لوگ بہت کیپیبل ہیں. آپ سب لوگ جب چیزوں کو سیکھتے ہیں تو بہت اچھے سے زندگی چلاتے ہیں. آپ فالو اپ پہ نہیں آئیں گے, آپ دوائیاں نہیں کھائیں گے, آپ لائف سٹائل اپنا خراب کریں گے, پوری رات جاگتے رہیں گے, کھانا چھانا صحیح نہیں کھائیں گے, سلپری دوستوں کے پاس جائیں گے. یو اسٹارٹ آف بائی سگریٹ, اسموکنگ سگریٹ. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پورا جو ریلیپس کی ریسپی ہے اس کو آپ نے بنا لی ہے اور اب آپ ریلیپس کی طرف بڑھ گئے ہیں. یہ آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ پھر اگر آپ لوگوں کا ریلیپس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوگا تو یہ ہوگا, ریلیپس کا ریٹ آپ لوگوں کا زیادہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. ریکوری انڈیویجولائزڈ ہے, آپ کی ہے, آپ نے چلانی ہے, ریگارڈلیس آف پیپل ریلیپسنگ اراؤنڈ یو اور ناٹ ریلیپسنگ اراؤنڈ یو. اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, ہر کسی کی ریکوری اپنی اپنی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ لوگوں کو بلکہ پراپر گائیڈ لائنس دے دی جاتی ہیں کہ ان کو فالو کر لیں گے آپ کی ریکوری اچھی چلے گی. تو سیلف اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہم ایسا محسوس کیوں کر رہے ہیں. اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہمیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی موڈ کا مسئلہ ہے؟ کیا آج ہمارے ساتھ کوئی چیز غلط ہوئی تھی, بری ہوئی تھی جس وجہ سے ہمیں غصہ آیا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ چیز پہلے سے موجود تھی اور ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور یہ آگے آ گئی ہمارے؟ تو سب سے پہلے فائنڈنگ آؤٹ وٹ وی آر فیلنگ اینڈ وائی وی آر فیلنگ دیٹ, یہ سیلف اویئرنیس کا یا سیلف ریکگنیشن کا اسٹیپ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. اس کے بیسس پر پھر دوسری ایک چیز آتی ہے جو کہ ہوتی ہے ادرز اویئرنیس یا ادرز کی ریکگنیشن یا سوشل ریکگنیشن. اس کو نام دیا جاتا ہے سوشل اویئرنیس یا سوشل ریکگنیشن, کہ اب ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ واٹ دا ادر پرسن از فیلنگ, میں بات کرتی چلی جاؤں گی, آپ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا اور بات کہیں نہیں جائے گی بلکہ بگڑ جائے گی. میں اس ٹائم پہ سیف ایگزٹ لے لوں گی. میں نے کیسے یہ ڈیسیجن لیا؟ اس وجہ سے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ اس ٹائم پہ کیا محسوس کر رہی ہیں. اگر مجھے نہ پتا ہوتا کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ غصے میں ہے اور میں بولتی چلی جا رہی ہوں تو آئی ایم پٹنگ مائی سیلف ان دا فیس آف ڈینجر, بیکاز پیشنٹ کو اس ٹائم پہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا بولی جا رہا ہے. فزیکلی اگریسو ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو میرا کام ہے بائی سوشلی ریکگنائزنگ کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے تو میں اپنے رسپانسز کو اس طرح کیٹر کروں, اپنے رسپانسز کو اس طرح سے چینج کر لوں. اگر کوئی سیڈ ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سیڈ ہے تو مجھے کیا کہنا ہے اس ٹائم پہ. مجھے کوئی ایسی جوک کریک نہیں کرنا کہ وہ بیچارہ گزر ہے لاس سے, کہ اس کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہوگی, وہ لاس سے گزر اور میں جا کے جوکس کریک کریں. دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. سم ٹائمز لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو میک دا پرسن فیل بیٹر, کہ اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ جسٹ مینس کہ ان کی ایمپتھی اتنی زیادہ فی الحال نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اگلا بندہ کس چیز سے گزر ہے. اس کے قریب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو جوک کریک کر کے ہنساؤں گا تو شاید وہ گریف سے نکل آئے گا. لیکن گریف سے نکالنے کا سب سے بیسٹ اینٹی ڈاٹ یہ ہے کہ جسٹ بی سائلنٹ اینڈ لسن ٹو دیٹ پرسن. اس کو بولنے دو, ذرا اس کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کر دو کہ وہ جو محسوس کر رہا ہے اس کو کہو ہاں جی آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. I cannot imagine what happened because I have not been through it myself. But I can still offer you my shoulder کہ آپ کو اگر رونا ہے تو میرا کندھا اویلیبل ہے, آپ رو لیں اس پہ. یہ رائٹ اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے اگر کوئی گریف سے گزر ہے, نہ کہ یہ کہ اس کو ہنسائیں یا اس کے ساتھ جوک کریک کریں, کیونکہ اس ٹائم پہ اس کو غصہ آئے گا. وہ کہے گا بھائی میں یہاں پہ گزرا ہوں تکلیف سے اور آپ آ کے جوکس کریک کر رہے ہیں, آپ آ کے ہنس رہے ہیں اونچا اونچا, تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو سوشل ریکگنیشن یا سوشل اویئرنیس از دا سیکنڈ اسٹیپ ٹو ایموشنل انٹیلیجنس, کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے اور وہ کس کانٹیکسٹ میں ایسا محسوس کر رہا ہے اور ہمیں پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہمارے پاس سیلف اویئرنیس آ گئی, سیلف ریکگنیشن آ گئی, ہمیں پتہ لگ گیا کہ واٹ وی فیل وی کین یوز دیٹ ٹو ورک آن آور سیلفس. اب ہم آئیں گے اپنی سیلف مینجمنٹ کی طرف, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. پیٹرن ہے کہ ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ. کوئی ہمیں کہہ دے کہ جی پانی کی بوٹل گر گئی ہے اور اس پہ ہم نے غصہ کرنا شروع کر دیا اور ڈانٹا ہے ہم نے اگلے بندے کو, تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پیٹرنس کو اگر ریکگنائز کر لی اور ہمیں پتہ ہے کہ سرٹن جگہوں پہ جا کے ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا روڈ ریج کا مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم روڈ پہ جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم اس کو پرو ایکٹیولی ریزالو کر سکتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھا کے نکلیں کہ جو بھی ہو آج غصہ نہیں کرنا, غصہ آئے گا تو ول ڈو سم تھنگ ایلس, پانی پی لیں گے یا گاڑی تھوڑی دیر سائڈ پہ کھڑی کر کے ول جسٹ واک, ڈیپ بریتھس لے لیں گے, یا کوئی ایسا پہلے سے ہی کوئی میوزک ایسا لگا کے جاتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا کام ڈاؤن رکھے گا.
ہم ایسا اگریسو میوزک نہ سنیں, بیکاز میوزک آلسو پلیز اے لاٹ آف رول ان یور ایموشنس. آپ اگریسو میوزک کو سنیں گے آپ کو ویسے ہی زیادہ غصہ آتا ہے. آپ کام میوزک کو سنیں گے آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے, موڈ چینج ہوتا ہے نا. تو جب آپ بہت زیادہ لائک ہیوی میوزک سن رہے ہیں جس میں بہت شور شرابہ ہے تو اس سے آپ کا آٹومیٹکلی موڈ جو ہے تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے. جب آپ کام میوزک سن رہے ہیں, آرام سے ایزی میوزک سن رہے ہیں, سمفنی کوئی سن رہے ہیں, تو آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ پیٹرن ہے کہ ہمیشہ روڈ پہ جاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, تو ہمیں غصہ آتا ہے کیونکہ ہم سے ٹریفک برداشت نہیں ہوتی, while not recognizing کہ we ourselves are part of that traffic, ہم خود بھی ٹریفک کا ہی پارٹ ہیں. لیکن ہمیں غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو یہ اس کو گاڑی صحیح چلانی نہیں آتی, اس کو گاڑی صحیح نہیں چلانی آتی, تو وہ ایسے تو یہ ایسے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہر دفعہ ہوتا ہے. تو ہم اس پیٹرن کو ریکگنائز کر کے اگر پہلے سے اس کا کوئی سلوشن نکالیں کہ پھر جب ہم روڈ پہ جائیں تو ایسا کچھ ہو نا, اپنے ساتھ ایک پانی کی بڑی بوٹل رکھ لیں, ایک اسپیشل پلے لسٹ بنا لیں میوزک کی جو آپ نے چلانی ہے, جس سے آپ کا موڈ تھوڑا سا سیٹل رہے گا. کہ کوئی اگر آپ کو گاڑی کٹ کرا کے چلا بھی گیا ہے تو آپ آرام سے ایزیلی اس کو ایبزارب کر لیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. کچھ لوگوں کے لیے اوور ویلمنگ ہو سکتی ہے ہیوج گیدرنگس, بیکاز وہاں سے کریونگس بھی ٹریگر ہو سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد سگریٹ پی رہے ہیں, یا اگر کوئی شادی ہے جس پہ الکوہول یعنی کہ لوگ پی رہے ہیں, تو آپ جائیں گے تو آپ کو کریونگس ہوں گی اس ٹائم پہ. اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹس میں بھی بڑی استعمال کی جاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے منی نا سبلیمنل میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس, پیچھے کوئی ایسا میوزک لگا دیتے ہیں, کوئی ایسا بیچ میں فریز آ جاتا ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی تھی اور وہ لوگ بڑے انفلوئنس ہوئے تھے اس چیز سے. یہاں پلیسیبوز بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دوائی ہے, بٹ یہ دوائی ایکچولی میں آپ اس کی بیماری کی دوائی نہیں ہوتی, لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری کی دوائی ہے اور اس سے آپ کو فلاں فلاں سائڈ افیکٹس آئیں گے. آپ کو ریش ہو جائے گا, آپ کو سانس آنے میں مشکل ہو جائے گی, آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. تو جو ریسرچ فاؤنڈ کہ ایکچولی میں جن کو پلیسیبو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کچھ ہوگا, ان کو واقعی میں ہوا تھا, حالانکہ ان کو ایکچولی میں فزیولوجیکلی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا, وہ ان کا سائیکولوجیکل مسئلہ تھا. پلیسیبو بیسکلی ہوتا ہے کہ ڈوئنگ سم تھنگ, جو ایک چیز ہے اس کے بارے میں غلط بیانی آپ کو کی جائے کہ ایسے کرے گی اور ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ میتھ ہے کہ سگریٹ سے کھانا ہضم ہوتا ہے یا سگریٹ سے ہماری جو ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں ہم. ایکچولی سگریٹ از اے اسٹیمولنٹ, تو وہ آپ کو انگزائٹی ٹریگر کرتا ہے. تو جب سیلف مینجمنٹ پہ آتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے کوئی ایک فیل سیف سوئچ ایسا رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جب ہمارا موڈ خراب ہونے لگے تو ہم کیا کریں. کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہم فوراً سے ڈائل کر سکتے ہیں اور اسے بات کرنا شروع کر دیں کہ وہ آپ کو کام ڈاؤن کر دے, یا ہم ڈیپ بریدنگ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کا موڈ مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ ٹائم سے سو جائیں گے, ٹائم سے اٹھیں گے اور کھانے میں ڈائٹ آپ اپنی ہیلدی رکھیں گے, بیلنس رکھیں گے, فاسٹ فوڈ زیادہ نہیں ہوگا, سوڈاز یا اس طرح کی چیزیں زیادہ نہیں ہوں گی, تو آپ کا موڈ بڑا مینیج رہتا ہے. بیکاز فاسٹ فوڈ آلسو ریلیزز دیٹ سیم کیمیکلز ان سائڈ یو دیٹ دا ڈرگس ڈو, اور وہ ایک بز آپ کو دیتا ہے تھوڑا سا. ایک تو کیمیکل ایڈکشن ہوگی نا جو ڈرگس کی ہے, نان کیمیکل ایڈکشنز ایسی ہی تو ڈیولپ ہوتی ہیں. اسکرین کی ایڈکشن ہو گئی, کھانا آئی تھنک کیمیکل ایڈکشنز میں فال کرتا ہے.
اس کے علاوہ شاپنگ ایڈکشن، گیمبلنگ، یہ جتنی بھی چیزیں دیر نان کیمیکل ایڈکشنس نا. جنرل رول آف تھم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ہر چیز آپ نے بیلنس ہو کے ایک پراپر مقدار میں کرنی ہے. اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کی باڈی بہت زیادہ ٹینس رہتی ہے سارا ٹائم. آپ کی باڈی کو ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ملتا. یو نیڈ ٹو گیو یور مسلس ٹائم ٹو ریلیکس. کسی چیز کی بھی زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. آپ چاہے فون لے لیں، چاہے کھانا لے لیں، شاپنگ کر لیں، کام، ایون کام کی زیادتی بھی جو لوگ کرتے ہیں، جو ورکہولکس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت پرابلمٹک چیز ہوتی ہے کیونکہ ان کے رشتے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹریس مینجمنٹ بہت پور ہوتی ہے، ان کی باڈی بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل اگر ایک بندہ بیٹھا ہے سارا ٹائم بیٹھ کے صرف یوز کر رہا ہے فون یا وہ لیپ ٹاپ پہ کوئی آئی ٹی کا کام کر رہا ہے تو اس کی آنکھیں افیکٹ ہو رہی ہیں، بیک ہرٹ ہو رہی ہے، کیونکہ دے ڈو ناٹ ٹیک ٹائم آؤٹ فار دیم سیلوز. وہ پاز نہیں لیتے کہ ان کو جو اپنی اتنی انریزالوڈ فیلنگز ان کی چل رہی ہیں زندگی میں، جو کچھ ساتھ میں چل رہا ہے، اس کو ساتھ ساتھ کیچ اپ نہیں کرتے. وہ دے ویٹ فار اٹ کہ وہ پائل اپ اور پھر کیچ اپ کرے، پھر وہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. سیلف مینجمنٹ اسٹیم کرتی ہے سیلف اویئرنیس سے یا سیلف ریکگنیشن سے. تو سیلف مینجمنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا ٹیکنیکس ہیں جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں سمپلی پٹ اگر میں کہوں تو لائف اسٹائل اسکلز ہیں کہ آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا کر لیں، ٹائم پہ سو جائیں، ٹائم پہ اٹھ جائیں، صحیح سے کھانا کھائیں، واک کریں ڈیلی، ایٹ لیسٹ 10,000 اسٹیپس ڈیلی کے کریں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. آپ کو ویسے ہی غصہ نہیں آئے گا، آپ کا غصہ ویسے ہی بہت کم لیول پہ رہے گا اف یو ویل ہائیڈریٹڈ، آپ نے کھانا صحیح کھایا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہے آپ اچھے طریقے سے اگر فالو کر سکتے ہیں ان لائف اسٹائل اسکلس کو تو آپ کی سیلف مینجمنٹ اچھی ہوگی. ناؤ لیٹس کم ٹو دا لاسٹ پوائنٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس، جو کہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ کی. کہ اب ہم نے ریکگنائز تو کر لیا کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے، تو اب میں کیا کروں گی ایسا جس سے ہمارا ریلیشن شپ خراب نہ ہو، جس سے ہمارا ریلیشن شپ بلکہ بہتر ہو جائے لیکن خراب نہ ہو. دیکھیں میں ایک سینیریو پریزنٹ کرتی ہوں. ایک ایڈکٹ کو، ریکورنگ ایڈکٹ کو بہت زیادہ کریونگز ہو رہی ہیں، وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے سگریٹ پینا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ جا کے سگریٹ پیو، ہم تو یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا کہ سگریٹ کے علاوہ کوئی اور ڈسٹریکشن ڈھونڈ لو جس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وقتی طور پر آپ اپنا دھیان بٹا سکتے ہو. انیبلنگ اٹ سیلف از اے ویری رانگ تھنگ ٹو ڈو. انیبلنگ کر دی آپ نے تو آپ سمجھے کہ آپ پھر اس کو اسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں جس سے آپ نے اس کو بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا. تو آپ نے اس دلدل میں تو اس کو نہیں نہ دھکیلنا. کریونگز کا ٹپیکل ٹائم پیریڈ تو 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس 15 سے 20 منٹ میں اس کو گھاس ڈالنا شروع کر دیں، اس کو سوچنا شروع کر دیں اور اس کو سر پہ حاوی کر دیں تو وہ زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح میں ایک ریکورنگ ایڈکٹ کی سٹوری پڑھ رہی تھی. تو ہی واز سوبر فار اباؤٹ 15 ایئرس. تو ان کو کسی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑا تو ان کے سامنے انہوں نے کوئی بینزوڈائزپین کوئی گولی لا کے رکھ دی. آئی تھنک وائکوڈن تھی یا کون سی ایسی کوئی گولی تھی جس کو ابیوز کرتے تھے. وہ 15 سال کی ریکوری تھی، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم گولی دیکھ کے ان کا بڑا دل کیا تھا کہ میں کھا لوں. ٹپیکل لائف اگر ہم کریونگ کی سوچیں سمجھیں تو وہ 15 سے 20 منٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ اس کو مینیج نہیں نہ کر رہے صحیح سے، تو وہ پرولونگ ہوتی چلی جا رہی ہے. سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ یہ میری غلط سوچ ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دس از ناٹ اے نیڈ، اٹس جسٹ اے وانٹ، آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیو ان ٹو دس. یہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا ہم نے. تو ریلیشن شپ مینجمنٹ میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے، تو پھر ہم اپنے ایکشنز کو، اپنے ری ایکشنز کو اکارڈنگلی ٹیلر کر لیتے ہیں. کہ اگر غصہ ہے تو غصے میں پھر سیف ایگزٹ لے جاتے ہیں، اگر سیڈ ہے تو سیڈنس میں ہم اس کی بات سنتے ہیں، ویل گیو ہم دا لسننگ اینڈ کہ وہ بولے جتنا بولنا ہے وہ بولے، ہم سنتے ہیں اس کو. اور ایک چیز ہوتی ہے ریزوننٹ لیڈرشپ کے نام سے. ریزوننٹ لیڈرشپ یہ اکثر اوقات جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو سی ای اوز ہوتے ہیں جن کے انڈر بہت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو، اس آئیڈیا کو لے کے چلتے ہیں کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں یا جو ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، ان کو ہم نے ایمپیتھی، کمپیشن اور آنیسٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو سمجھیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے شوز میں پاؤں رکھ کے دیکھیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے، کیوں وہ ایسی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کمپیشنیٹ ہوں، آپ سمجھیں ان کی بات کو اور پھر کوئی ان کو ایک ہیلپنگ اینڈ پرووائڈ کریں، کوئی ایسے آئیڈیا دیں. سچ بات جو ہے وہ پھر ان کے سامنے رکھ دیں، جو آنیسٹ بات ہے، جو ٹروتھ ہے وہ پھر ان کے سامنے بات رکھیں. اس میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے،
اس میں کوئی ادھر ادھر جانے کا روم نہیں ہونا چاہیے, ویگل روم نہیں ہونا چاہیے. پھر واٹ ایور اٹ از سیدھا بتا دیں. آپ کو برا لگ رہا ہے, ان کی پرفارمنس اچھی نہیں لگ رہی, یا آپ کو ایشو آ رہا ہے کہ وہ آپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرے, تو کھل کے ان کو بتا دیں کہ جی آپ مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کریں, مجھے بادر کر رہی ہے یہ چیز. بلیو می دس سیوز ریلیشن شپس انسٹیڈ آف ناٹ ٹیلنگ دیم کہ جی, اور اندر ہی اندر کوڑتے رہنا اس چیز پہ, اس کو لے کے بیٹھنے تھا کہ وہ مجھ سے صحیح سے بات ہی نہیں کر رہے, نہ وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں, نہ وہ مجھے آنسر کر رہے ہیں صحیح طریقے سے, اور ہم جو ہیں وہ دل میں رکھ رہے ہیں بات کو لیکن بات کر نہیں رہے, صرف اس ڈر سے کہ بات کریں گے تو ریلیشن شپ خراب نہ ہو جائے. ایکچولی میں ریلیشن شپ خراب تب ہوگا جب ہم بات نہیں کریں گے. بات کرنے سے ریلیشن شپ کبھی خراب نہیں ہوتا. بات کرنے سے ہمیشہ ریلیشن شپ سیو ہوتا ہے, کیونکہ آپ پھر اپنی دل کی ان سے بات کرتے ہیں نا. یہاں پہ بھی فیملیز آتی ہیں تو بہت ڈر رہی ہوتی ہیں اس چیز سے کہ ہم ان کو ایسے پریزنٹ کریں گے چیزیں, ان کو بتائیں گے تو وہ برا منا جائیں گے, رنجشیں پال لیں گے, ایسا کچھ نہ ہو جائے. ریلیشن شپ مینجمنٹ میں یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ پھر ہم نے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جس سے ریلیشن شپ سیف ہوگا, اور وہ کیسے ہوگا؟ کمیونیکیٹ کرنے سے. کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو ریلیشن شپ ہمیشہ خراب ہوگا, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ سائلنس از ناٹ دا آنسر, سائلنس کلز. رسپیکٹ جو ہے نا وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات سے ڈس رسپیکٹڈ فیل کرنا ہے یا نہیں کرنا. مجھے آپ آ کے کچھ کہیں غلط تو وہ میرے آپ مسئلہ ہے کہ میں اس سے ڈس رسپیکٹڈ فیل کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. میں ڈس رسپیکٹڈ فیل کر رہی ہوں, میں بتا دوں گی. میں نہیں کر رہی, آئی ول لسن ٹو اٹ. تو اٹ ڈپینڈز آن یور سیلف, پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں, لیکن بات کر لینی چاہیے. کمیونیکیٹ کرنا ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کی انگریڈینٹ ہے, اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا. کمیونیکیٹ لازمی کرنا ہے, نو میٹر واٹ ہیپنس. کوئی پرابلم بھی ہے, ہچکچاہٹ بھی ہے, جھجک بھی ہے, یہاں ڈر بھی لگ رہا ہے بات کرنے سے, تو بات کر دینی ہے. موسٹ آف دا ٹائمز, بلکہ موسٹ آف دا کیا آل آف دا ٹائم بات کرنے سے مسئلہ ریزالو ہوا ہے, بات نہ کرنے سے مسئلہ زیادہ ہوا. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.